میرے پیارے بچے، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں تمہارا دل، تمہارے خیالات، تمہارے خواب اور تمہاری جدوجہد بھی دیکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تم سے محبت کی گئی ہے، گہرائی سے، بغیر شرط کے، اس سے کہیں زیادہ جتنا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ اسے محسوس نہ کرو، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج میں تمہارے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں اپنے تمام بچوں سے کرتا ہوں۔ تم اپنی زندگی کے اس مقام پر ہو جہاں فیصلے اہم ہیں، جہاں دنیا تمہیں مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی محبت اور حکمت سے رہنمائی دوں۔ یہ محبت بے غرض ہے، یہ اس وقت بھی بڑھتی ہے جب مشکل ہو، جب اس کی کچھ قیمت نہ ہو۔ تمہارے پاس دینے کو بہت کچھ ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، مجھے معلوم ہے بعض اوقات زندگی بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا مستقبل، تمہارے منصوبے، وہ چیزیں جنہیں تم قابو نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن میرے بچے، تمہیں دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، کل اپنا خیال خود رکھے گا۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ آج میں اسی لمحے میں جیو۔ تمہارے پاس اس وقت کے لیے کافی طاقت ہے، اور میں اگلے لمحے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جلدی نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، خدا کی بادشاہی کو پہلے تلاش کرو۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، تم سوچ سکتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ان چیزوں پر مرکوز ہو جو اچھی، سچی اور درست ہے۔ ان چیزوں پر توجہ دو جو بہت اہم ہیں، تمہارے رشتے، تمہارا کردار اور تمہارا مقصد۔ دنیا تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گی، تمہیں یہ یقین دلائے گی کہ کامیابی، شہرت یا دولت کی تلاش میں خوشی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو، حقیقی سکون اور خوشی مجھے پہلے تلاش کرنے میں ہے، باقی سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سکون میں رہو۔ بعض اوقات تمہارے ذہن کا شور میری آواز کو تم تک نہیں پہنچنے دیتا، لیکن سکون، حقیقی سکون میرا تحفہ ہے۔ تمہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم بے چین یا خوف زدہ محسوس کرو، میرے الفاظ یاد رکھو۔ خوف نہ کھاؤ، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خوف تمہاری وراثت نہیں ہے، بلکہ ایمان، حوصلہ اور سکون ہے۔ میرے بچے، ایک اور بات سنو، معاف کرو اور تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی ایسے کو معاف کرنا جس نے تمہیں تکلیف دی ناممکن محسوس ہوتا ہے، لیکن معافی صرف دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے دل کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہے۔ جیسے میں نے تمہیں بار بار بغیر شرط کے معاف کیا، ویسے ہی تم بھی کیا کرو۔ یہ تمہاری روح پر سے بوجھ ہٹا دے گا۔ میرے پاس آؤ، تمام تھاکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ تمہیں یہ زندگی اکیلے نہیں گزارنی، میں یہاں ہوں۔ جب تم کمزور ہو، میں تمہیں طاقت دوں گا۔ مجھ میں آرام پاؤ، اپنی فکریں، اپنے شکوک، تھکن، سب کچھ مجھے دے دو۔ میری محبت تمہاری کارکردگی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ مستقل، مضبوط، بلکہ غیر متزلزل ہے۔ تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ مانگو اور تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مجھ سے پوچھو۔ اپنے سوال، اپنی امیدیں، اپنی ضرورتیں سب میرے پاس لاؤ۔ مدد مانگنے سے مت گھبراؤ، میں سنتا ہوں، اور اپنے وقت پر اور اپنے طریقے سے جواب دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو جیسا تم نے سوچا ہو، لیکن مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تمہیں لگے کہ تم کسی کے برابر نہیں ہو، دوسروں سے خود کا موازنہ کر کے کمزور محسوس کرو، تو سنو، دوسروں کا فیصلہ مت کرو۔ ہر کسی کا سفر الگ ہوتا ہے۔ تمہیں کسی اور جیسا بننے کے لیے نہیں بلایا گیا، تمہیں ویسا بننے کے لیے بلایا گیا ہے جیسا میں نے تمہیں بنایا ہے، محبت اور مقصد کے ساتھ۔ موازنہ اور فیصلہ کرنے میں وقت ضائع نہ کرو، دوسروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح فروتن بنو۔ فروتنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو کم سمجھو، بلکہ یہ کہ تم خود کو ویسا دیکھو جیسا میں دیکھتا ہوں، پیارے، قیمتی، قابل قدر، اور یاد رکھو باقی سب بھی ویسے ہی ہیں۔ دوسروں سے احترام اور مہربانی اور فضل سے پیش آؤ۔ جب کوئی مدد مانگے تو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دل سے اس کی مدد کرو۔ دوسروں کی خدمت ایسے کرو جیسے میری کر رہے ہو، چاہے وہ دوست ہو یا اجنبی یا کوئی گرا ہوا شخص۔ جب تم بے غرض دو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ ملے گا، زیادہ خوشی، زیادہ مقصد اور بھی زیادہ کثرت سے۔ اپنا نور دوسروں پر چمکنے دو،
میرے بچے تم دنیا میں ایک روشنی ہو، میری محبت سچائی اور فضل کا عکس ہو۔ خود کو مت چھپاؤ، ایمان، مہربانی اور دیانتداری جیو۔ دنیا کو تمہاری روشنی کی ضرورت ہے، جتنا تم سوچ سکتے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ خوف نہ کھاؤ، صرف ایمان رکھو۔ جب خوف آئے، اور وہ ضرور آئے گا، تم یاد رکھو کہ میں ہر خوف، ہر چیلنج اور ہر رکاوٹ سے بڑا ہوں۔ میرے وعدوں پر ایمان رکھو، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان تمہارا لنگر ہے، اسے تھامے رکھو، خوش ہو جاؤ۔ زندگی ایک نعمت ہے، مشکل لمحوں میں بھی خوبصورتی موجود ہوتی ہے، فضل محسوس ہوتا ہے، خوشی ممکن ہے۔ شکر گزاری کو چنو، یہ تمہارا دل کو بدل دے گی۔ جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، احترام، مہربانی اور محبت سے۔ یہ جینے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود تمہیں بھی بدل دیتا ہے۔ رحم دل بنو۔ رحم کا مطلب ہے مہربانی دکھانا، چاہے سامنے والا اس کا حقدار نہ ہو۔ جیسے میں تم پر رحم کرتا ہوں، تم بھی ویسا ہی کیا کرو۔ اس میں شفا ہے، تمہارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ پریشان مت ہو میرے پیارے، یہ دنیا ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ تم خود کو غیر یقینی میں محسوس کر سکتے ہو، لیکن میرا سکون مختلف ہے۔ یہ حالات پر مبنی نہیں، یہ گہرا، دائمی اور تمہارا ہے۔ اپنے خوف، اپنی فکریں سب چھوڑ دو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو۔ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ زندگی بامقصد ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب راستہ مشکل ہو تب بھی مجھ پر ایمان رکھنا، محبت، حوصلہ اور امید کے ساتھ جینا۔ آخر میں میرے عزیز، میں تم سے کہتا ہوں، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تمہارے پاس کچھ ہے جو دنیا کو چاہیے، تمہاری کہانی، تمہارا ایمان، تمہاری محبت۔ تو میرے بیٹے اور میری بیٹی، دل سے یقین رکھو، تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے آخر تک۔ ان الفاظ کو اپنے دل میں اتار لو، یہ تمہاری رہنمائی کریں، تسلی دے اور تمہیں بدل دیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں یاد دلائیں کہ تم سے کتنی محبت کی گئی ہے۔ میری ساری محبت کے ساتھ جو ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ خدا حافظ۔